السلام علیکم. میری آج کی پریزنٹیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے سائنٹیفک پرسوٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہجامہ. پرسوٹ کہتے ہیں کسی چیز کا پیچھا کرنے کو جو پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے. ہجامہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے اور اب دن بدن اس کی جو ہے افادیت ہمارے معاشرے میں تسلیم کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ ایکسیپٹیبلٹی اس کی بڑھتی جا رہی ہے. میرے دوست تو ہجامہ سکھا رہے ہیں کالجز میں، اور یہ بڑی ایک ڈاکٹر جواز صاحب نے بتایا کہ کوئی شاید بات ہے کہ پریکٹسنگ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کو ہجامہ تھراپی کو باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے سیکھیں، اور ان کالجز میں جو کلاسز ہو رہی ہیں باقاعدہ ڈاکٹرز بھی آ کے وہاں سے ہجامہ سیکھ رہے ہیں. اب پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہجامہ کرنے والے پریکٹیشنر ہیں یہ اس کی سائنٹیفک جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ جو سائنٹیفک اس کی ریزننگ ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ کلائنٹ جو ہے، جو پیشنٹ ہے، وہ آج پہلے سے کسی بھی دور سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کا پیشنٹ اپنی بیماری کے بارے میں انٹرنیٹ سے پڑھ کے آتا ہے. بڑے بڑے اچھے پروفیسرز اور جو پریکٹیشنر ڈاکٹرز ہیں ان سے مریض وہ سوال کرتا ہے جو اس سے پہلے نہیں کرتا تھا. دوائی کے بارے میں پیشنٹ پوچھتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں نے یہ پڑھے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ہجامہ کے بارے میں جب کوئی سائنٹیفک ریزننگ کی بات آتی ہے تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان، ہماری عقیدت، ہمارا عقیدہ اپنی جگہ میں موجود ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں. لیکن اس وقت جو دور چل رہا ہے، جو مختلف تھراپیز اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہی ہیں، تو پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ہجامہ کو سیکھیں بھی، اور اس کی جو سائنٹیفک ریزننگ ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہو، تاکہ کوئی ایسا پیشنٹ ہمارے پاس آئے جو اس لینگویج کو، اس ریزن کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، تو ہم اسے زیادہ اچھے طریقے سے مطمئن کر سکیں. میں پہلے مختصر اس کے بارے میں تھوڑی سی اس کی جو ہسٹری ہے اس پہ بات کروں گا، پھر اس کے بعد جو ایک تھیوری ہے جو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا. ہجامہ ویٹ کپنگ ایک بریف ٹائم ہے. کپنگ جو ہے اس کی لانگ ہسٹری ہے. اس کی جو پریزنس ہے وہ ہمیں ہسٹری میں ایجپٹ میں 1500 BC میں اس کے ہسٹری میں یہ ہجامے کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے. چائنیز سسٹم آف میڈیسن میں 1000 BC تک اس کے ہمیں ٹریسز ملتے ہیں کہ وہاں پہ کپنگ ہوتی رہی ہے. گریک سسٹم آف میڈیسن میں 450 BC تک، اور جو ہمارا رومن امپائر تھی اس میں اس کی پریکٹس کے بہت سارے ایویڈنس جو ہے وہ ہمیں تاریخ میں حوالے ملتے ہیں کہ یہ اتنی دیر سے یہ طریقہ علاج جو ہے یہ استعمال میں تھا اور اس کو شفائی یابی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اس کا سب سے جو اسٹرانگ ریفرنس ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں یا حدیث ہیں، جن کے اوپر ہم جتنا اچھے طریقے سے کاربند ہو سکے اتنی ہی شفائی یابی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اچھا، اب مختصر اگر بات کریں تو ہجامے کی اقسام کی، ہجامہ جو ہے وہ ایک براڈر اسپیکٹرم میں کپنگ کے انڈر آتا ہے. کپنگ، کپ لگانا جو ہے، اس میں 2 مین ٹائپس ہیں، ایک ویٹ کپنگ ہے اور ایک ڈرائی کپنگ ہے. ہم جس ہجامہ کی بات کر رہے ہیں یہ ویٹ کپنگ ہے، لیکن دنیا میں تاریخ میں ڈرائی کپنگ ابھی بھی پریکٹس میں ہے بہت سارے ممالک میں. اور جو 2 مین ٹائپس ہیں یہ آگے سے ان کی جو فردر ڈویژن ہے وہ کپنگ ہے، ویکیوم کپنگ ہے، ہارن کپنگ ہے، سینوں کے ساتھ استعمال ہوتی تھی. نیڈل کپنگ ہے، ہاٹ نیڈل کپنگ ہے، فلیش کپنگ ہے. اب ہربل کپنگ بھی آ گئی ہے جو ابھی مطلب اسٹیبلش ہو رہی ہے. اس کے بعد واٹر کپنگ، اور پھر فردر جو کپنگ ہے اس کے گریڈز ہیں. آپ نے لائٹ کپنگ کی ہے، میڈیم کپنگ کی ہے یا ہیوی کپنگ کی ہے، یہ آپ کے پریکٹیشنر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مرض کی شدت کے حساب سے اور مریض کی قوت برداشت کے حساب سے لائٹ کپنگ ایڈوائز کرتا ہے، میڈیم کرتا ہے یا ہیوی کرتا ہے. تو طیبہ تھیوری ہے جو ویٹ کپنگ کی، جو آج کا میرا ٹاپک ہے، کہ وہ سائنٹیفکلی ہماری ویٹ کپنگ کو کیسے ایکسپلین کرتی ہے اور کیسے سپورٹ کرتی ہے. یہ تھیوری جو ہے، یہ جو ویٹ کپنگ کا میکنزم ہے اس کی سائنٹیفک ریزن بھی بتاتی ہے ہمیں، کس طرح یہ ہجامہ ویٹ کپنگ کس طرح کام کرتا ہے، اور اس کے مختلف بیماریوں میں جو تھراپیوٹک یا بینیفیشیل اس کے جو امپیکٹس ہیں اس کو بھی یہ طیبہ تھیوری جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے.
اب تھیوری جو ہے یہ ایک نظریہ ہے جس کو دیتے ہیں، بعد میں پریکٹس جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرتی ہے کہ یہ تھیوری جو ہے یہ کتنی زیادہ ویلڈ ہے، کتنی زیادہ ریئل ہے، اور اس میں آگے ڈیولپمنٹ کی کتنی گنجائش ہے۔ طیبہ تھیوری کے علاوہ جو چائنیز تھیوری آف کپنگ ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے کہ جو چائنیز سسٹم آف میڈیسن میں کانسیپٹ ہے کہ چی کا ایک انرجی کا باڈی میں فلو ہوتا ہے جو آرگنس کو ٹھیک رکھتا ہے۔ دے بلیو کہ بلاکیج آف چی جو ہے یہ ڈیزیز ہے، اور کپنگ جو ہے وہ چی کے فلو کو گڈ کر دیتا ہے۔ اب اس تھیوری کے ساتھ وہ اکوپنکچر کو جو ان کا پرانا طریقہ علاج ہے اس کے پوائنٹس کو استعمال کرتے ہیں اس کی ایفیکیسی کو انکریز کرنے کے لیے، لیکن یہ چائنیز تھیوری بھی ہماری ویٹ کپنگ کو پوری طرح سے ایکسپلین نہیں کر پائی۔ اس کے بعد ہانگ اینڈ آل جو سائنٹسٹ ہیں ان کی ٹیم نے ایک تھیوری دی، انہوں نے فوکس کیا کہ جو ویکیوم بنتا ہے، جو کپ کے ساتھ ویکیوم بنایا جاتا ہے اور اس کے وقت جو بلڈ فلو بڑھتا ہے اس کے ذریعے سے ایکسپلین کریں کہ یہ جو کپنگ ہے یہ کیسے بینیفیشیل ہے۔ یہ بھی پوری طرح سے ہماری ویٹ کپنگ کو اس طرح ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ گاؤ اینڈ آل نے جو اکوپنکچر کے پوائنٹس تھے انہی کو لے کے انہی کے اوپر کپنگ کر کے اس کو ایکسپلین کرنا چاہا، لیکن وہ بھی ساری بیماریوں کو پورا طرح سے ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ طیبہ تھیوری جو ہے سید صالح محمد صاحب نے جو دی، یہ مینلی فوکس کیا انہوں نے کہ ویٹ کپنگ تھراپی کو ایکسپریٹری فارم آف تھراپی کے ساتھ ایکسپلین کیا کہ جسم سے فاسد مادے کو نکالنے میں جو شفائی اثرات ہیں اس بیس کے اوپر انہوں نے یہ تھیوری دی اور اس کو ایکسپلین کیا کہ حجامہ کیسے کام کرتا ہے، ویٹ کپنگ کیسے سپیریئر ہے ڈرائی کپنگ سے۔ دوسرا اس تھیوری میں ایک پلس یہ ہے کہ یہ تھیوری دونوں ٹائپ آف کپنگ کے میکنزم کو ایکسپلین کرتی ہے، اس کو جسٹیفائی کرتی ہے، ڈرائی کپنگ کو بھی ایڈریس کرتی ہے اور ویٹ کپنگ کو بھی ایڈریس کرتی ہے۔ ان دونوں کپنگز کو، دونوں طرح کے حجامہ کو، دونوں طرح کی جو کپنگ ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے حجامہ کی جو سپیریورٹی ہے اس کو اسٹیبلش بھی طیبہ تھیوری نے کیا ہے۔ انہوں نے اس کے جو بینیفٹس ہیں، جو جسم سے ٹاکسنس کو نکالنے کو اسٹڈی کیا، تو انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جو ویٹ کپنگ تھراپی ہے یہ آرٹیفیشل کڈنی کی طرح کام کرتی ہے۔ جیسے گردے ہمارے جسم سے بہت سارے فاسد مادوں کے اخراج کے ذمہ دار ہیں، ایسے ہی انہوں نے بتایا کہ جو ویٹ کپنگ ہے، جو حجامہ ہے، وہ جسم سے فاسد مادوں کے اخراج کے ذریعے سے شفا یابی کو ممکن کرتا ہے یا قریب کرتا ہے۔ طیبہ تھیوری ایکسپلینس حجامہ ایز مائنر سرجیکل ایکسٹریکشن پروسیجر where application of negative pressure increase the quantity of lymph and interstitial fluids. Other secretions in that vacuum area, when cup removed, blood flow increase करता है in this area, and scarification and application of negative pressure leads to removal of collective fluids along with toxins. پہلے ویکیوم کے ساتھ وہ جو انوانٹیڈ آپ کے ٹاکسنس ہیں وہ ایکیومولیٹ ہوتے ہیں، اسکیریفیکیشن کے بعد سیکنڈ ویکیوم کے ساتھ وہ باڈی سے آپ کے ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اگین ایک صاحب محترم نے بات کی تھی اور یہی تھیوری اس کو ایکسپلین کرتی ہے، دی بینیفٹس آف حجامہ آر ناٹ ریلیٹڈ ود کوانٹٹی آف بلڈ۔ زیادہ خون نکالنے سے اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ ریلیٹ نہیں کرتے، بٹ ود دا ٹاکسنس، جتنے ٹاکسنس نکلتے ہیں وہ اس کے بینیفٹس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اور اسٹیپ وائز ڈیمانسٹریشن جو اس کی طیبہ تھیوری کی ہے وہ ایسے ہے کہ یہ ایک ڈائیگرامیٹک جو ہے یہ اس کی ایکسپریشن ہے، یہ آپ کی بلڈ اسٹریم ہے، اس میں یہ آپ کی آرٹریز اور وینز یہاں سے بلڈ بالکل اینڈ پہ جا کے، جیسے آپ کی وینز چھوٹی ہوتی کیپلریز میں ڈیوائڈ ہوتی ہے، آگے سیل آ جاتا ہے، سیل میں وہ اپنا پروسیس کرنے کے بعد جو اس کے ٹاکسنس ایکسکریٹ ہوتے ہیں وہ پھر کلیکٹ ہوتے ہیں اور وینز کے ذریعے دوبارہ بلڈ اسٹریم میں اپنی اپنی جگہ پہ جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہاں سے یہ اس کو سسٹم میں بلڈ دے رہا ہے، یہ آپ کے سیلز ہیں، یہ سیلز کے ارد گرد والا فلوئڈ ہے، اور یہاں سے یہ پروسیس کے بعد بلڈ اسٹریم اس کو واپس ایبزارب کر کے اپنے ایکسکریٹری سسٹم کے ذریعے سے باڈی سے آؤٹ کرتی ہے۔ اب جب ہم اس کے اوپر کپ لگاتے ہیں، کپ لگانے سے یہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا، اسکن اس کے اوپر بلجنگ میں آئی، اور یہ جو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ہے یہ یہاں پہ ایکامولیٹ ہو جاتا ہے۔ اس ویکیوم کے اندر جو آپ کی آرٹری سے بلڈ آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے،
वेन्स में नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो एक्सक्रीशन थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है। दूसरा ये होता है कि ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो टॉक्सिन मटेरियल्स हैं ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स कि ये एक्स्ट्रा लिम्फेटिक फ्लूइड में जो ये कंसनट्रेट होकर क्रिस्टलाइज हो रहे होते हैं या एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, ये वापस डिज़ोल्व हो जाते हैं। दोबारा आपने इसको वैक्यूम के साथ ही इसमें आ गया। अब यहाँ तक ये वेट कपिंग है, सॉरी यहाँ तक ये ड्राई कपिंग है कि वो जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड हैं वो आपके डिज़ोल्व भी हो गए और यहाँ से ये आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ गया। ये 5 एरोज दिए हुए हैं टीम के, जिसमें शो करता है कि ब्लड फ्लो आपका बढ़ गया। अब ड्राई कपिंग से हम वेट कपिंग में आ गए। हिजामा में ये हमने ऊपर उसके स्कार लगा दिया, कट लगा दिया हल्का सा। उसके लगाने से ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था जिसमें कि टॉक्सिन एक्यूमुलेट थे वो भी निकले, थोड़ा सा ब्लड भी उसके साथ निकला। ये जगह पे जो आपके टॉक्सिन्स की एक्यूमुलेशन थी वो आपने उनको यहाँ से रिमूव कर दिया और वो जो प्रॉब्लमेटिक आपका जो वहाँ पे कंसंट्रेशन थी टॉक्सिन्स की, उनके निकलने से आपके टॉक्सिन्स का बैलेंस लो आने से आपके किसी भी मर्ज में जो मुकर्रर पॉइंट के ऊपर कप करते हैं, वेट कप करते हैं, तो ये आपको हेल्थ की तरफ, ईज़ की तरफ लेके जाता है। अगर आपने ये वाला सेक्शन नहीं किया, हजामा नहीं किया, पीछे आप वेट कपिंग की जाए ड्राई कपिंग करते रहते हैं, उसमें भी ब्लड फ्लो बढ़ने से वो टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर नेचुरल जैसे निकल जाते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव है। लेकिन ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यही एक तैयबा थ्योरी की स्पेशलिटी है। इसने ये इस्टेब्लिश किया है कि ये आपकी साइंटिफिकली एविडेंस दी है। मैं आगे आपसे शेयर करता हूँ कि ये टॉक्सिन्स निकलते हैं बॉडी से और हजामा के साथ जो आपके टॉक्सिन्स पूरी बॉडी से मेटाबलाइज होकर बॉडी से निकलने होते हैं वो आपके लोकली निकल जाते हैं। और बाज़ अक्सर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग वो ये जानते हैं कि कई सारे अमराज में ओरल मेडिकेशन से हजामा क्विक रिलीफ है। ये बहुत सारे दोस्तों ने मेरे साथ यह बात शेयर की है, हम मेडिसिन खाएंगे, स्टमक में मेटाबलाइज होगी, ब्लड स्ट्रीम में शामिल होगी, वो आपका जो रिक्वायर्ड प्लेस है उसको जाके हील अप करेगी, वो सारा प्रोसेस है। और हिजामा में आप डायरेक्ट वो टॉक्सिन जो है वो बॉडी से निकाल के इसको एक शॉर्टकट कर देते हैं और फौरन करके रिलीफ में देते हैं। अब तैयबा थ्योरी आ गई। थ्योरी किसी भी आने के बाद उसका फिर एविडेंस चाहिए होता है कि इसके ऊपर रिसर्चर्स भी आपको बताता हूँ कि आप सब कैसे रिसर्चर्स हैं। इसके लिए रिसर्चर्स एस्टैब्लिश करते हैं कि ये थ्योरी जो है इसमें जो नज़रिया दिया गया है ये सपोर्टिव है या नहीं। 2018 में नाइजीरिया में एक स्टडी हुई बेड कपिंग थेरापी के इफेक्ट के लिए कि ब्लड लेवल्स की। यहाँ पे उन्होंने 13 सेहतमंद लोग जो थे हेल्दी मेल इंडिविजुअल्स लिए जिनकी औसत उम्र तकरीबन 28 साल थी, उनके ब्लड सैंपल्स लिए 5 मिनट बिफोर हिजामा एंड 30 डेज आफ्टर हिजामा। ये जो सैंपल्स लिए उनको उन्होंने एनालाइज किया कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम, जिंक एंड कैडमियम लेवल्स ब्लड के अंदर। ये 3 लेवल्स उन्होंने स्टडी किए। हजामा करने से 5 मिनट पहले उसके सैंपल्स लिए, हजामा करने के 30 डेज बाद उसके सैंपल्स लिए, और जो रिजल्ट आए वो उन्होंने देखा कि लेवल्स ऑफ एल्युमिनियम, जिंक एंड कैडमियम वर ऑब्जर्व्ड सिग्निफिकेंटली लोअर आफ्टर हिजामा। अब ये एक अलग बहस है कि जिंक तो हमें चाहिए भी होता है, लेकिन ये जो साइंटिफिक एविडेंस जो पेपर छपा इसने ये साबित किया, बताया। ये 5 पॉइंट्स के ऊपर कब किए हुए इसके एक्सपेरिमेंट में 18 जो इनके साथ, और ये रिजल्ट है। अब ए में आप ग्राफ देख रहे हैं, उसका एल्युमिनियम इतना था पहले और हिजामा करने के बाद इतना हो गया। बी जो है ये जिंक का ग्राफ है, जिंक ब्लड में 0.065 था, ये आ गया 0.05। अब एक बड़े स्पेक्ट्रम में 0.02 और 0.06 शायद फ़र्क नहीं है, लेकिन जब आपकी साइंटिफिक स्टडी हो रही है तो ये बहुत बड़ा एविडेंस है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अब जो रिसर्च की बात है तो मैं अक्सर दोस्तों से ये बात शेयर करता रहता हूँ कि हमारी टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हमारा हर क्लिनिक एक रिसर्च लैब है। अब खराबी कहाँ पे आ रही है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो तिब ने तरक्की की है ये लेबॉर्ट्री में नहीं की, ये क्लिनिक्स पे की, मतलब पे की है।
آپ آج دیکھیں ہمیں 1940 تک محتاط بات کرتا ہوں، 1940 سے پہلے تک بے شمار ہمارے جو سینئر اطباء تھے ان کی معمولات مطلب کی بیاض اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں، کچھ لوگوں کی چھپی ہوئی ہیں، وہ لوگ اپنے مطلب کے معمولات لکھتے تھے، میں آپ ہم نہیں لکھتے۔ اس وقت ان کے پاس فیسلٹی نہیں تھی کہ وہ ہر پیشنٹ کا بیفور اور آفٹر ٹیسٹ بھی لے سکیں، ورنہ وہ لے لیتے۔ جتنی انہوں نے جان فشانی سے اور خلوص کے ساتھ اپنے معمولات مطلب لکھی، ایمانداری کے ساتھ، وہ سب سے بڑا ایک ایویڈنس ہے جو ایک الزام ہے کہ یہ حکومت نسخے ساتھ لے گئے۔ نو، آپ کسی اچھے حکیم کی کلینک کی پریکٹس پکڑیں، اس میں پورے معمولات لکھے ہوئے ہیں، مریض آیا اس کے یہ حالات تھے، اس کو یہ دوائی دی، اس کے یہ شفائیابی ہوئی۔ اب یہ سلسلہ رک چکا ہوا ہے، ہماری تھوڑی سی بدقسمتی ہے اور ہماری تھوڑی سی نالائکی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت بہت اچھی کتابیں بھی آج سے 100 سال پرانی ہیں، اس کے بعد کیوں نہیں لکھی گئی؟ ہماری تھوڑی سی عادتیں بدل گئی۔ اس وقت ہمارے پاس بڑی آسانی سے سہولت موجود ہے کہ ہم مریض کی بیفور اور آفٹر کی رپورٹ لے سکتے ہیں۔ حجامہ میں بے شمار دوست ہیں، ڈاکٹر جواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کافی سارے پیشنٹس ہیں لقوے کے، وہ ایک ایک دو دو سیشن کے بعد ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ڈاکٹر ہیں اور آپ سارے ایویڈنس نہیں ہے۔ پیشنٹ کے بعد کی ویڈیو اس طرح سے نہیں مانی جاتی۔ ہمارے ایک دوست کے پاس PIC کا کیس تھا، 2 ماہ میں اسٹنٹ، اس کو ایڈوائس تھا، دوائی کھائی، دوبارہ NGO اسٹنٹ نہیں چاہیے تھا، اس کے پاس پہلے بیفور اور آفٹر NGO کی رپورٹ ہے۔ اب ڈاکٹر یہ کوئی بھی سائنٹیفک پلیٹ فارم اس کو نہیں جھٹلا سکتا۔ جب ہم زبانی بات کرتے ہیں کہ میں نے حجامہ کیا، اس کو 6 سال سے سمجھ نہیں آ رہی تھی، حجامہ کرتے ہی سمجھ آ گئی، بات ٹھیک ہوگی، میں اس کو نہیں جھٹلاتا، لیکن اس کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ سو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے کلینک کے اوپر اپنی پریکٹس کو تھوڑا سا سائنسی بنیادوں پر لے کے آئیں۔ آج ڈریپ آپ سے، آج PHC آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ مریض کا ریکارڈ رکھیں، پھر بھی ہم پورا نہیں رکھتے۔ لیکن ہمارے جو سینئرز تھے، جو وہ اسٹار قسم کے جو حکومات ہیں، ان کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، معمولات مطلب بیاض کی جنہوں نے لکھی ہوئی ہیں، ان کو تو کسی PHC نے نہیں کہا تھا۔ ان کے پاس اس فن کے ساتھ ایک خلوص تھا، ایک سینس تھی، جن کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اس والے کام کو بھی آگے لے کے چلیں، اپنے مطلب کے اوپر ریسرچ کو کنٹینیو کریں۔ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی جب آپ کے پاس سائنٹیفک ایویڈنس ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ تھیوری ہے، اس تھیوری کا یہ پریکٹیکل ہے اسٹڈی کا۔ آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے، آپ LFTs لے لیں، آپ کڈنی کے پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے RFTs لے لیں، حجامہ کریں، بعد کی رپورٹ لیں، ریکارڈ پاس رکھیں۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ نیڈ آف دا ڈے کیا ہے، آج کی ضرورت کیا ہے کہ بی کانفیڈنٹ آن دا سسٹم یو آر ان۔ آپ جس سسٹم میں ہیں، آپ اس کے اوپر پورا اعتماد کے ساتھ اعتماد آپ کو چیز کیا دے گی، آپ کے پاس ایویڈنس۔ اب وہ والی قصے کہانیوں کا دور ختم ہو گیا ہے کہ یہ کھایا تو یہ ہو گیا، یہ کھایا۔ اس کے بعد بی سنسیئر ود یور سیلف، یور سسٹم اینڈ یور پیشنٹ۔ فوکس آن یور اسٹرینتھ، ناٹ آن ادر ویکنیسز۔ یہ میرے سامنے ایک دور تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ فرنگی تل یوں ہے، وہ ہے، وہ جو بھی ہے، کسی کی کوئی بھی غلطی ہماری اسٹرینتھ نہیں ہو سکتی۔ ہماری طاقت، ہماری اسٹرینتھ ہماری اپنے سسٹم کے رزلٹ ہی ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر نہیں۔ اور ایک میری ریکویسٹ ہے کہ سپورٹ یور سسٹم، حجامہ والوں کے لیے خاص طور پہ ود ریلیجیس ریفرنس، ڈونٹ میک اٹ مارکیٹنگ۔ یہ بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے۔ ہمارے خوش بختی ہے، یہ اردو میں بتائیں۔ اچھا، میں سلیم صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش قسمتی، خوش بختی ہے کہ ہم اپنے سسٹم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہ اس کو سپورٹ میں رکھیں، اس کو مارکیٹنگ میں نہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے کوئی اسلامی غیر اسلامی شہد نہیں بنایا ہوگا، میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ شاید اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو ہم کیوں اسے اسلامی بنانے کو تلے ہوئے ہیں؟ تو یہ والا جو ہماری خوش اعزاز کی بات ہے، ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس اپنے سسٹم کے ریفرنس کے لیے احادیث موجود ہیں۔ اس کو سپورٹ میں رکھیں، اس کو مارکیٹنگ میں بنائیں۔
एंड फाइनल वर्ड्स मेरे टीचर बुखारी साहब कहा करते थे, इफ़ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। थैंक यू।